إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کریں، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے۔ اس سورہ مبارک کے روحانی طور پہ بڑی فیض و برکات ہے۔ بے روزگار سے کثرت کے ساتھ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے عزت کا روزگار عطا فرمائے گا، مستقل مزاجی کے ساتھ۔ ایک تعداد مقرر کر لیں جتنی وہ روزانہ پڑھ سکتا ہے، تو بے روزگار پڑھے، اللہ اسے عزت کا روزگار عطا کرے گا۔ بے اولاد پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے صاحب اولاد کرے گا۔ تنگ دست پڑھے، اللہ وسعت رزق عطا کرے گا۔ مقروض پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے قرضے سے خلاصی عطا کرے گا۔ پریشان حال پڑے، اللہ اس کی پریشانی کو دور کرے گا۔ کسی جھوٹے مقدمے کے اندر علمان رفیع بندہ پھنس جائے، کثرت کے ساتھ اسے پڑھے، اللہ آسانی پیدا کرے گا۔ اس کے بے شمار روحانی فوائد ہیں، میں نے صرف مختصر عرض کیے ہیں۔ اس کی دو بنیادی وجہ میں آپ کو بتا دوں۔ ایک تو سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے، اس لیے جو بھی جس بھی نیک نیت سے پڑھے گا اس سورہ کو، اللہ تعالیٰ اس کی اس نیک مقصد میں کامیابی عطا کرے گا۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں بھی عطا کی اور بیٹے بھی عطا کیے۔ آپ کے دو صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، آپ کو جو طیب اور طاہر پڑھنے اور سننے میں ملیں گے، طیب اور طاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادے حضرت عبداللہ کے لقب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر آپ کی اولاد ہو، زندہ رہتی، بالغ ہوتی، بڑی ہو جاتی، اور ان کو اگر نبوت کے منصب پر فائز نہ کیا جاتا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کے اندر کمی تھی۔ اس لیے کہ کئی نبیوں کی اولاد بھی صاحب نبوت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، آپ کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، کئی اولاد آپ کی نبوت سے سرفراز ہوئی۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ سابقہ نبیوں کو یہ عظمت عطا کی جاتی اور آپ کو عطا نہ کی جاتی؟ اور اگر ان کو عطا کر دی جاتی آپ کے بیٹوں کو، تو آپ خاتم النبیین نہ رہتے۔ ختم نبوت کا تاج اللہ نے حضور کے سر پہ سجایا، اس لیے آپ کے جو صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، ان کا وصال ہو گیا۔ اب جب ان کا وصال ہوا تو کافر مشرک ہر وقت اس دوڑ میں رہتے تھے کہ کوئی بات ملے، کوئی موقع ملے، ہم حضور کو تانا دیں، حضور کو تکلیف پہنچائیں، اذیت پہنچائیں۔ تو اس وقت جب حضور کے صاحبزادے ان کا انتقال ہوا، تو انہوں نے اس صدمے کے موقع پر حضور کو کہا اب تر محمد اب تر ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے. ابتر یعنی بے نام و نشان ہو گئے. یعنی بیٹا اگر ہو تو باپ کا نام چلتا ہے. انہوں نے اس سینیریو اس معنی کے اندر کہا اب تو ان کی اولاد ہی کوئی نہیں, کچھ دنوں کے بعد یہ خود بھی دنیا سے چلے جائیں گے, ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. محمد ابتر ہو گئے. اب ایک اولاد نرینہ کا دنیا سے چلا جانا وہ صدمہ, پھر اوپر سے انہوں نے تانا دیے, تو حضور کے قلب مبارک پہ یہ دشوار گزرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کی ایک مختصر مگر جامع ترین آیت مبارکہ سورہ مبارکہ نازل فرما دی. اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, بے شک محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے, خیر کثیر عطا کر دی ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, بس آپ اس کثرت کے ملنے پہ, ان انعامات احسانات کے ملنے پہ آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے, اپنی جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں بطور شکرانہ جھکائیے. وَانْحَرْ, اور بطور شکرانہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کیجیے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان. واجب احترام, اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے. اس کے کئی معنی مفسرین نے بیان کیے, وہ میں چند ایک بیان کروں گا, لیکن اس سے قبل آپ ایک ایمان فروز بات اور اللہ تعالیٰ کا ایک اسلوب دیکھیں کہ جب بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مشرکین نے کوئی بے ادبی کی, کچھ کہا, اللہ نے اس کا جواب دیا. اللہ نے اس کا جواب دیا. نمبر ایک, اور صرف یہ نہیں کہ کسی نے حضور کو کوئی بات کہی تو اللہ نے اس کا جواب ڈائریکٹ دے دیا, نہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود کو تسلی دی, اپنے معبود کو تشفی دی, اپنے معبود کی شانوں کو بیان کیا, مزید انعامات کیے, پھر اس بدبخت کو جواب دیے. اب اس کی دو مثالیں سماعت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جب نازل ہونا شروع ہوئی, تو جب ابتداء وحی نازل ہوئی تو کچھ دیر وحی کا سلسلہ رک گیا. جب وحی کا سلسلہ رکا تو ام جمیل نے کہا, کافرہ نے کہا کہ محمد کے رب کو محمد نے اکیلا چھوڑ دیا ہے. محمد کے رب کو محمد کو اکیلا چھوڑ دیا ہے اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب یہ حضور کو بات پہنچی, حضور کے قلب مبارک کو تکلیف ہوئی, دشوار گزرا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک جواب دیا, لیکن ڈائریکٹ نہیں کہا ہم نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا, بلکہ پہلے حضور کی تعریف کی. تیسرا پارہ اللہ پاک نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, ایسے چہرے کے مالک کہ جیسے چاش کا وقت چمک دھمک رہا ہوتا ہے. آپ کی زلفوں کی, آپ کے چہرے کی, آپ کی اللہ نے تعریف کی. اور پھر اللہ نے فرمایا ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, اے پیارے آپ کے رب نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, محبوب آپ کے لیے تو ہر آنے والی گھڑی کو ہم نے پچھلی گھڑی سے بہتر کر دیا. آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہو گئی ہے. واجب الاحترام, یہاں پر بھی اللہ نے جواب دیا نمبر ایک, اور ڈائریکٹ جواب نہیں دے دیا کہ وہ آپ کے رب نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا, نہیں. اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, آپ کی زلف عنبری کی تعریفیں کی, اور آپ کے چہرے بلندوار کی تعریفیں کی, آپ کو تسلی اور تشفی دی, اور پھر اس بدبخت کو جواب دیا. یہاں پر بھی
حضور کے صاحبزادے انتقال ہوئے تو ابو لہب نے اور ایک روایت میں عاص بن وائل نے جب حضور کو اندر کہا کہ آپ بے نام و نشان ہو گئے تو اللہ نے جواب دیا نمبر 1، اور پھر ڈائریکٹ یہ نہیں کہا محبوب آپ اب تک بے نام و نشان نہیں ہیں بلکہ آپ کا دشمن نام و نشان ہے، ڈائریکٹ نہیں کہا، پہلے حضور کو تسلی دی، حضور کی تعریف کی، حضور پہ مزید انعامات کیے، حضور پہ مزید اپنا فضل کیا۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ انہیں کیا پتا کوثر کیا ہے؟ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے، جس چیز کے ہم مالک ہیں محبوب ہم نے آپ کو ہر اس چیز کا مختار کل بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام اہل سنت۔ بس آپ ان انعامات کے ملنے پہ اس فضل و کرم کے اوپر اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے اور اللہ کے حضور قربانی بھی کیجیے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں انسان کو جب بھی خوشی ملے، انسان کو جب بھی کوئی کامیابی ملے، انسان کو جب کوئی راحت ملے، سکون ملے، اللہ کی طرف سے کچھ انعامات اور احسانات میسر آئیں تو انسان اس آیت کے پیش نظر اور نوافل ادا کرے، شکرانے کے نوافل ادا کرے۔ اور دوسرا فرمایا ہر قربانی کرے یعنی شکرانے کے نفل بھی ادا کرے اور ساتھ صدقات و خیرات بھی کرے، یہ دونوں چیزوں کا حکم ہے۔ تو یہ جو چاہتا ہے اس کی نعمت کے اندر، اس کی راحت، سکون اور خوشی کے اندر اللہ تبارک و تعالی دوام عطا کرے اور اللہ اس سے خوش ہو جائے، تو یہ رات اللہ نے خود قرآن حکیم کے اندر بتایا ہے کہ اس نعمت، اس آسائش، اس احسان کے ملنے پہ رب کا شکر ادا کرے، بطور شکر نفل پڑے اور پھر اپنے استطاعت کے مطابق صدقات و خیرات بھی کرے، کچھ خرچ کرے۔ لیکن آج دیکھیں ابو لہب کی کوئی اولاد نہیں، یا عاص بن وائل اس کا نام و نشان نہیں، لیکن دنیا کے ہر کونے کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سعادت آپ کو ملے گی، کیونکہ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے محبوب آپ اب تک نہیں بلکہ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے۔ اور پھر تمام دنیا کے اندر جو سعادت ہیں یہ حضور کی نسبی اولاد ہیں اور تمام امت حضور کی مانوی اولاد ہیں، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں۔ تو حضور ساری امت کے لیے بمنزل والد اور مثل والد ہیں، تو ساری امت حضور کی مانوی اولاد ہے، اور آپ کی حقیقی اور نسبی اولاد جو سیدہ مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلی، وہ بھی ساری دنیا کے اندر سعادات موجود ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں الخیر الکثیر فی الدنیا والدین، کوثر کا معنی ہے دین اور دنیا کی کثرت، دین اور دنیا کی ہر بہترین کثرت، یعنی محبوب ہم نے آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر کثرت عطا کر دی ہے، ہر خیر ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت نے کہا کوثر کا معنی ہے نہر، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو نہر عطا کر دی جو جنت میں بہتی ہے، اور جنت میں 4 نہریں بہتی ہیں، ماء معین، کوثر، سلسبیل اور تسنیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، اس کے کنارے سونے اور چاندی کے ہیں، اور اس کے نیچے والی زمین موتیوں، ہیروں، جواہرات کی ہے، اور اس کی مٹی کستوری کی ہے،
اور فرمایا کہ اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ شفاف اور ٹھنڈا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ اس نہر کی تعریف حضور نے بیان کی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس کی نہر کی مٹی کی زمین موتیوں، ہیرے، جواہرات کی ہے اور اس کی مٹی کستوری کی ہے اور اس کے کنارے سونے اور چاندی کے ہیں، پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، تو یا رسول اللہ پھر اس کو دیکھنے کا لطف آ جائے گا، اس کو دیکھنے کا لطف آ جائے گا۔ حضور نے فرمایا اے عمر، اس کو دیکھنے کا بھی اور اس کو پینے کا بھی لطف آ جائے گا۔ فرمایا اس کوثر سے مراد حوض کوثر ہے جو میدان محشر میں ایک بہت بڑا حوض ہوگا، اور حشر کا دن جو دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ عالم محشر کا ایک دن، اس کا دورانیہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو بھی حوض کوثر نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ میدان محشر میں بہت بڑا حوض ہوگا، اسے کوثر کہتے ہیں، جس سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آپ کی امتی آب کوثر کے جام نوش کریں گے۔ امام قرطبی نے کہا حوض کوثر کے چاروں کناروں پر آپ کے چاروں اصحاب، حضرت سیدنا ابوبکر، حضرت سیدنا عمر بن خطاب، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم آپ تشریف فرما ہوں گے اور خوش نصیبوں کو بھر بھر کے آب کوثر کے جام پلا رہے ہوں گے، اور جو اس دن آب کوثر پی لے گا اسے وہ 50,000 سال کا دن جو ہے اسے محسوس نہیں ہوگا کہ کیسے گزر گیا۔ یہ اس دن آب کوثر کی برکت ہوگی کہ وہ ایک دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، جو اس دن آب کوثر سے پیے گا اسے 50,000 سال کے دن کی جو مسافت کا دن ہے اس کی پیاس کا اور اس کے دورانیے کا احساس نہیں ہوگا یہ کیسے گزر گیا ہے۔ ایک قول یہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اس لفظ کوثر سے مراد مفسرین کہتے ہیں آپ کی امت کے علماء ہیں۔ کیا محبوب ہم نے آپ کو علماء عطا ایسے کر دیے ہیں کہ آپ شاہی طور پہ دنیا سے وصال فرما جائیں گے، لیکن وہ آپ کے مشن کو جاری رکھیں۔ سابقہ نبیوں کے بھی اللہ نے امتیں عطا کی، سابقہ نبیوں میں بھی علماء تھے، لیکن ان کے نبی جانے کے بعد ان کے علماء نے ان کے دین کا بالکل بیڑا غرق کر دیا، رد و بدل کر دی اور بالکل مسخ کر کے رکھ دیا ان کے دین کو، یہاں تک کہ بالکل ان کی شکلیں بگاڑ دی۔ لیکن فرمایا محبوب ہم آپ کی امت کو آپ کو ایسے علماء عطا کریں گے کہ قیامت تک کے لیے وہ آپ کے مشن کو جاری و ساری رکھیں گے۔ کہیں آپ کی امت کے اندر غزالی اور رازی پیدا ہوں گے، کہیں امام احمد بن حنبل پیدا ہوں گے، کہیں امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوں گے، کہیں امام شافعی پیدا ہوں گے، امام ابو یوسف پیدا ہوں گے، کہیں داتا یوجویری جیسے عالم بعمل ہوں گے، کہیں خواجہ معین الدین، کہیں امام بخاری ہوں گے، کہیں امام مسلم، کہیں امام ترمذی۔ آپ کو ایسے علماء ملیں گے آپ کی امت کے، قیامت تک کے لیے آپ کا ذکر جاری و ساری رکھیں گے اور آپ کا مشن بھی جاری و ساری رکھیں گے۔ ایک قول ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، مفسرین کہتے ہیں اس لفظ کوثر سے مراد کیا ہے؟ وہ نبوت ہے، ہم نے آپ کو نبوت عطا کر دی ہے۔ یوں تو اللہ نے اور نبیوں کو بھی نبوت عطا کی، لیکن میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا کی وہ خاتم النبیین ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں اور امام المرسلین ہیں۔ دوسروں کو بھی معجزے عطا کیے، نبیوں کو آپ کو سراپا اللہ نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ اور ایک قول فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، اس سے مراد قرآن ہے۔ محبوب
یہ کہہ رہے آپ کا ذکر مٹ جائے گا، آپ بے نام و نشان ہو جائیں گے، ہم نے تو آپ کو کوثر یعنی قرآن عطا کر دیا ہے۔ قرآن مجید حضور کا ایک ایسا زندہ معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ اس دنیا میں باقی ہے۔ اور پھر ایک قول یہ ہے الکوثر هو الاسلام انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے، یعنی اسلام عطا کر دیا ہے، بطور دین اسلام عطا کر دیا ہے جو تمام ادیان سے اور تمام مذاہب سے سب سے زیادہ بہترین ہے، یہ مراد ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک محنت کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لیکن تک بندے اسلام لائے۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بظاہر 63 برس تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرمایا، کم و بیش 6 لاکھ آدمی مسلمان ہو چکے تھے۔ جب آپ خطبہ حجۃ الوداع فرما رہے تھے تو اس میدان کے اندر جو مسلمان موجود تھے کم و بیش 1,44,000 مسلمان اس میدان کے اندر موجود تھے، اور جو گھروں میں تھے تمام کو شامل کیا جائے تو کم و بیش 6 لاکھ آدمی کلمہ پڑھ چکے تھے۔ عرب کی وہ صدی قوم اور انتہائی جہالت میں گری ہوئی قوم کو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ان کی تبلیغ اور تربیت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی کم و بیش 6 لاکھ مسلمان ہو چکے تھے، اور پھر آج تک اور قیامت تک یہ سلسلہ الحمدللہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ واجب الاحترام ایک قول انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت کے ساتھ فضائل ہیں۔ محبوب ہم نے آپ کو کثیر فضائل عطا کر دیے ہیں۔ محبوب ہم نے آپ کو امت عطا کی جو سب امتوں سے افضل ہے۔ محبوب ہم نے آپ کو کتاب عطا کی قرآن جو سب کتابوں سے افضل ہے۔ ہم نے آپ کو دین عطا کیا جو سب ادیان سے بہتر ہے۔ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ورفعنا لک ذکرک کہہ کے، اور ہم نے آپ کو امام الانبیاء اور والمرسلین بنا دیا۔ تو ایک قول یہ ہے کوثر سے مراد ہم نے آپ کے فضائل بڑے کثیر آپ کو عطا کیے ہیں، ایک یہ مراد ہے۔ ایک مفسرین نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد حسن اخلاق ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو حسن اخلاق عطا کر دیا، اور پھر ایسا حسن اخلاق عطا کیا اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قیامت تک کے لیے جو بھی جس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ کسی ہستی کو رول ماڈل بنانا چاہتا ہے تو اسے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا چاہیے، اسے حضور کی زندگی سے اپنے لیے زندگی گزارنے کے لیے مثال اور نمونہ مل جائے۔ پھر ایک قول یہ ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اس لفظ کوثر سے مراد مقام محمود ہے، مقام محمود ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو مقام محمود عطا کر دیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جب اپنی کرسی پہ اپنی شان کے مطابق جلال فرمائے گا تو آپ کی دائیں جانب حضور رحمت کونین بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور اس وقت جب لوگ پریشان ہوں گے تو سب سے پہلے شفاعت کا اور سفارش کا اگر عزت اور اجازت ملے گی تو وہ حضور کو ملے گی، پھر حضور اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت اور سفارش فرمائیں گے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، آپ نے فرمایا کہ مفسرین نے جتنے بھی بیان کیے کہ اس سے مراد کوثر سے مراد قرآن ہے، مقام محمود ہے، اسلام ہے، آپ کی عظمت رفتیں ہیں، آپ کے معجزات ہیں،
قرآن ہے، آپ کا اخلاق ہے. آپ نے فرمایا یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ پاک نے آپ کو کوثر سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، آپ کو اپنے فضل، انعامات، اکرام اور عزتوں کی کثرت عطا کر دی ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو حاصل ہے. اب انا اعطیناک الکوثر کا معنی یہ ہوگا انا اعطیناک الکوثر، محبوب یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بے نام و نشان ہوتے ہیں، آپ گھبرائیے نہیں. انا اعطیناک الکوثر، ہم جس چیز کے مالک ہیں محبوب، ہم نے آپ کو اس چیز کا مختار کل بنا دیا، ہم نے آپ کو اس چیز کا مختار کل بنا دیا ہے. ایک حدیث پاک بھی ہے انما انا قاسم واللہ یؤتی، محبوب ہم آپ کو عطا کرنے والے ہیں اور آپ ہماری نعمتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں. فصل لربک وانحر، بس اے محبوب ان انعامات کے ملنے کے اوپر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.